بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد اور لقب زین العابدین اور سجاد تھا۔ آپ امام عالی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی شہر بانو تھا۔ حضرت امام زین العابدین کی ولادت بعض روایات کے مطابق 15 جمادی الاول اور بعض روایات کے مطابق 15 جمادی الثانی کو ہوئی، جبکہ سال ولادت 38 ہجری تھا، اور اس وقت امام زین العابدین کے دادا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عالم اسلام کے خلیفہ تھے۔ آپ کا نام آپ کے دادا کے نام پر علی رکھا گیا، جبکہ کنیت ابو الحسن اور ابو القاسم رکھی گئی۔ ولادت کے چند دن بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ کی خالہ گیہان بانو جو محمد بن ابی بکر کی زوجہ تھیں، اور انہوں نے اپنے شوہر محمد بن ابی بکر کے انتقال کے بعد شادی نہیں کی تھی، انہوں نے امام زین العابدین کی پرورش فرمائی۔ 2 سال کی عمر میں آپ کے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، امام زین العابدین کا زہد و تقوی مشہور تھا۔ وضو کے وقت آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ پوچھا گیا تو فرمایا، میرا تصور کامل اپنے خالق و معبود کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے جلال اور روب سے میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ نماز کی حالت یہ تھی کہ پاؤں کھڑے رہنے سے سوج جاتے اور رات بھر جاگنے کی وجہ سے رنگ زرد ہو جاتا۔ نماز کے وقت آپ کا جسم لرزہ بر اندام ہوتا۔ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کا نام سید الساجدین اور سجاد پڑ گیا تھا۔ ناظرین، علامہ ابن حجر مکی نے لکھا کہ ایک دفعہ کسی شخص نے آپ کے سامنے آپ کی برائی کی، مگر آپ خاموش رہے، تو اس شخص نے کہا کہ اے علی ابن حسین، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جاہلوں کی بات کی پرواہ نہ کرو، اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ ایک شامی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ کے سامنے گالیاں دیں، تو آپ نے فرمایا، اے شخص، تو مسافر معلوم ہوتا ہے، اگر کوئی حاجت ہے تو بتا۔ اس پر وہ شخص سخت شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ ناظرین، حضرت امام زین العابدین کی شادی سن 57 ہجری میں آپ کے چچا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ آپ کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں حضرت امام محمد باقر اور حضرت زید شہید مشہور ہیں۔ واقعہ کربلا 10 محرم سن 61 ہجری کو پیش آیا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ سے مکہ تشریف لائے، اور 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حج کو عمرہ سے بدل کر عازم سوئے کربلا ہوئے، تو حضرت امام زین العابدین بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ کربلا آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ انتہائی بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ 10 محرم کو غشی کی حالت طاری تھی، اس لیے آپ اس قابل نہ تھے کہ میدان میں جا کر درجہ شہادت پر فائز ہوتے۔ امام زین العابدین نے 61 ہجری میں عاشور کے دن امامت کی عظیم ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر سنبھال لی۔ 10 محرم کی شام کو یزیدی فوج نے اہل بیت اطہار کے تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ تمام خواتین کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانا پڑا۔ بالآخر امام وقت کے حکم پر اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اہل بیت اطہار کی خواتین خیموں سے باہر آ گئیں۔ اس کے بعد تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ 11 محرم کو آپ کے اہل حرم کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا گیا، اور امام کے گلے میں لوہے کا طوق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر پہلے کوفہ اور بعد میں دمشق روانہ کیا گیا۔ تمام شہداء بشمول امام عالی مقام کے سر نیزوں کی نوکوں پر ساتھ روانہ کیے گئے۔ خاندان رسالت کا یہ قافلہ 16 ربیع الاول سن 61 ہجری کو دمشق پہنچا، اور عورتوں اور بچوں کو رسیوں میں بندھا ہوا دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ 1 سال کی قید و صعوبت کی مشکلات سہ کر آپ 8 ربیع الاول
سن 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے اور تمام عمر خاندان رسالت کی شہادت اور نبی آخر الزماں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بازار شام اور کوفہ میں کی گئی بے حرمتی پر گریہ کرتے رہے۔ آپ کی زیادہ تر زندگی عبادت اور گریہ میں گزری۔ وہ تمام ارشادات جو آپ کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، وہ اعمال جو آپ نے انجام دیے، وہ دعائیں جو لب مبارک تک آئیں، وہ مناجات اور راز و نیاز کی باتیں آج صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں۔ جب حضرت امام زین العابدین سے پوچھا جاتا کہ آپ کو کہاں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، آپ آہ بھرتے اور فرماتے الشام الشام الشام۔ امام زین العابدین کو اس بات کا سب سے زیادہ قلق تھا کہ نبی زادیوں کو سر برہنہ فاسق و فاجر یزید ابن معاویہ ملعون کے دربار میں کھڑا ہونا پڑا تھا۔ ناظرین، دمشق میں فاسق و فاجر مرتد یزید لعین کے دربار میں امام زین العابدین نے جو مشہور خطبہ دیا، اس کا ایک حصہ یوں ہے: میں پسر زمزم و صفا ہوں، میں فرزند فاطمۃ الزہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ ہمارے دوست روز قیامت سیر و سیراب ہوں گے اور ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں نے رونا اور شور مچانا شروع کیا تو یزید گھبرا گیا۔ اس نے مؤذن کو کہا کہ اذان دے، امام خاموش ہو جائیں۔ اگر اذان کا وقت ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر اس وقت نہ اذان کا وقت تھا اور نہ نماز کا۔ یزید کے حکم پر اذان شروع ہوئی تو حضرت علی ابن حسین امام زین العابدین خاموش ہو گئے۔ جب مؤذن نے حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو حضرت امام زین العابدین رو پڑے اور کہا کہ اے یزید، تو بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا تھے یا میرے؟ یزید نے کہا کہ آپ کے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، پھر کیوں تو نے ان کے اہل بیت کو شہید کیا؟ یہ سن کر یزید یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح آپ کا ایک اور خطبہ بھی مشہور ہے جو آپ نے مدینہ واپس آنے کے بعد دیا۔ آپ ربیع الاول 62 ہجری کو مدینہ واپس پہنچے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو قبر اطہر پر گال رگڑ کر چند اشعار پڑھ کر فریاد پیش کی، جن کا ترجمہ یوں ہے: میں آپ سے فریاد کرتا ہوں اے نانا، اے تمام رسولوں میں سب سے بہتر، آپ کا محبوب حسین شہید کر دیا گیا اور آپ کی نسل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اے نانا، میں رنج و غم کا مارا آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے قید کیا گیا اور میرا کوئی حامی اور مدافعت کرنے والا نہ تھا۔ اے نانا، ہم سب کو اس طرح قید کیا گیا جیسے لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ اے نانا، ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے جن کو انگلیوں پر گنا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، مروان بن حکم کے مرنے کے بعد سن 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا تو اس نے حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر بنا دیا، کیونکہ حجاج نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کے حجاز پر قبضہ کیا تھا۔ حجاج نے کعبہ پر سنگ باری کی تھی اور کعبہ کو تباہ کیا تھا، حتیٰ کہ اس کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا تھا کہ حضرت علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین کو گرفتار کر کے شام پہنچا دیا جائے۔ اس نے انہیں زنجیروں میں باندھ کر مدینہ سے باہر ایک خیمے میں رکھوایا۔ علامہ ابن حجر مکی کے مطابق عبد الملک بن مروان کو کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ حضرت امام زین العابدین خلافت سے کوئی غرض نہیں رکھتے، اس لیے انہیں نہ چھیڑا جائے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو پیغام دیا کہ بنی ہاشم کو ستانے اور ان کا خون بہانے سے پرہیز اور اجتناب کرو، کیونکہ بنی امیہ کے اکثر بادشاہ انہیں ستا کر جلد تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں حجاج نے چھوڑ دیا اور عبد الملک بن مروان کی زندگی میں زیادہ تنگ نہ کیا گیا۔ جب حجاج نے کعبہ کو تباہ کیا اور کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی
تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ ہوا، کیونکہ جو کوئی بھی اسے نصب کرنا چاہتا تو حجر اسود متزلزل اور مضطرب رہتا اور اپنے مقام پر نہ ٹھہرتا۔ بالآخر حضرت امام زین العابدین نے اسے بسم اللہ پڑھ کر نصب کیا تو بخوبی نصب ہو گیا۔ اگرچہ آپ گوشہ نشین تھے اور خلافت کی خواہش نہ تھی، مگر حکمرانوں کو ان کے روحانی اقتدار سے بھی خطرہ تھا اور خوف تھا کہ کہیں وہ خروج نہ کرے۔ چنانچہ 95 ہجری میں ولید بن عبد الملک لعین نے امام زین العابدین کو زہر دے دیا۔ امام مظلوم حضرت علی ابن حسین امام زین العابدین 25 محرم سن 95 ہجری کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی تجہیز و تکفین آپ کے فرزند حضرت امام محمد باقر نے کی اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں کی گئی۔